ستلج سے جب پانی لہو میں بدل گیا اور لاشیں ہی لاشیں انڈیا سے ادھر آئیں، وہ ہم بھول چکے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آج سے تقریباً 1400 سال سے حضرت امام حسین عالی مقام نے اپنا کنبہ تو قربان کر دیا لیکن اپنا نظریہ قربان نہیں کیا. آج ہم امام حسین علی پاک کے نظریے کو بھی بھلا چکے اور دو قومی نظریہ پاکستان جس طرح معرض وجود میں آیا، جس مقصد میں معرض وجود میں آیا، اس کو بھی بھلا چکے. لیکن اس شہر میں، اس دھرتی میں ایک ایسا مرد کلندر بھی ہے جو آج سے کئی سالوں سے سسٹم کو بہتری کی بات کرتا ہے، سسٹم کی بہتری کی بات کرتا ہے، ریولوشن کی بات کرتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ ہماری بہتری، ہماری سالمیت اسی سسٹم میں ہے جو آج سے 1400 سال پہلے خلفائے راشدین نے قائم کی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریاست مدینہ میں تھی. ان کو ہم نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا؟ اس طریقے کو ہم نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا؟ یورپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، امریکہ نے اسی ریاست، اسی اصولوں کے مطابق ہی قائم کی. آج وہ خوشحال ہے اور آج ہم محکوم ہیں. میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا تحریک تبدیلی نظام کے چیئرمین رائے اعجاز ایڈوکیٹ، جنہوں نے عرصہ 35 سال امریکہ رہ کر بھی پاکستان کو ترجیح دی، پاکستان سے محبت کی، اپنے وطن جنگ سے محبت کی، اور یہیں جینا اور یہی مرنا چاہیں گے. جناب تحریک تبدیلی نظام کے چیئرمین رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب. شروع کرتا ہوں خالق کائنات کے نام سے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور ایک مکمل نظام کے ساتھ نوازا. درود و سلام میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اس نظام کو ہم تک نہ صرف پہنچایا بلکہ سمجھانے کا حق ادا کر دیا. راضی ہو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر، خلفائے راشدین پر، جنہوں نے اسی نظام کو دنیا کے 3 بر اعظموں میں چلا کے دکھایا، جس میں مثالی عدل تھا، مثالی کفالت تھی اور مثالی حفاظت تھی. سب سے پہلے تو میں آپ سب مہمانوں کا I want to extend my thanks to the core of my heart. I'm really grateful کہ آپ لوگ تشریف لائے، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، اسپیشلی سخی احمد صاحب جو ہیں، اور میں سب کے لیے مطلب یہ کہ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. لیکن یہ آج میرے لیے تو نہیں آئے آپ تو آئے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں. پاکستان ہمارا گھر ہے. سب باتیں میں نے سنی ہیں، اس میں میں کچھ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ٹائم کی وجہ سے، اور ریپیٹ کرنا فائدہ کوئی نہیں ہے. I just go in some suggestions کہ بھئی ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کا سلوشن کیا ہے. یہ لمحہ فکریہ جو ہے، آج 76 سال میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیوں یہاں پہ ہیں اور کیسے ہیں. کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرا خیال میں جنہوں نے 71 نہیں دیکھا. میں 71 یونیورسٹی میں تھا، شاید گجر صاحب ہوں، لیکن میرے ساتھ گجر صاحب بھی یو آر ٹو ینگ ٹو بی، یو آر اے یوتھ. اچھا، میں 71 میں یونیورسٹی میں تھا. جب ڈھاکہ فعال ہوا تو میں نے لوگوں کو روتے دیکھا. یقین مانے لوگ داڑیں مار کے رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اتنا بڑا ظلم ہو گیا. پاکستان تو حقیقت میں وہ تھا اور ہم اس سے ٹوٹ گئے، لیکن پھر وہ بنگلہ دیش بن گیا. آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، بہت بڑا المیہ. 3 خبریں ہیں ایسی جو میرے نظر سے گزری اور میں آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. ایک تو یہ خبر ہے کہ جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو توڑنا ہے، جو بھی موجودہ پاکستان ہے اس کو توڑنا ہے. آپ جارج کیلوے لے لیں، ابھی سب سے بڑی اس کی شہادت میں وہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ مرزا صاحب
وہ سندھ والے جو ہیں ذوالفقار مرزا، اس کے خامد اسپیکر صاحبہ کے کیا نام تھا اسپیکر صاحبہ کا، ہاں جی، فبیدہ مرزا، ہسبینڈ آف فبیدہ مرزا جو ذوالفقار ہیں، انہوں نے قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے اور یہی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اٹس آن دا نیٹ، کہ پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ بن چکا ہوا ہے، تیار ہے۔ I also heard this from the horse's mouth کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بیچ دیں گے ایک ایک چیز۔ میں آپ کو کچھ ایسا مایوس نہیں کرنا چاہتا یا کچھ ہے، لیکن I'm alarming you۔ میں نے وہ موقع دیکھا ہے، ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے ابھی، and I'm alarming you from a second کہ ہمارے پاس دوسرا حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ بات اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے۔ اب آ جائیں آپ سیاست دانوں پہ کہ فوج کی انٹرفیرنس سیاست میں رہی ہے اور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہے۔ میری بات سمجھیں آپ کہ ایک سینٹ میں جب جنرل کو بلایا جاتا ہے ابو گریب پہ، اور وہ ایک ایک گھونٹ پانی کا پی رہا اور کانپ رہا ہوتا ہے وہ جنرل ان فرنٹ آف دا سینیٹر، کیونکہ وہ سینیٹر کریڈیبل، وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں ہاں بھئی یہ کیسے ہوا، تو جنرل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا بغیر عدل کے۔ یہ باتیں ابھی یہاں آپ نے کی ہیں، طوطے مینا کی کہانی بھی اور وہ سارا کچھ، عدل کے بغیر nothing will prevail without justice۔ ہمیں سب سے پہلے جوڈیشل سسٹم بدلنا ہے۔ آپ متراتب نمائندگی کی بات تو کر رہے ہیں، میں بھی متراتب نمائندگی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے متراتب نمائندگی کے، کہ آپ کا ایک پولیٹیکل لیڈر جس کی وہ پارٹی وہ ڈکٹیٹر بن جائے گا، اس کی مرضی ہے، چاہے اس کو بنائے چاہے اس کو بنائے چاہے اس کو بنائے، وہ ڈکٹیٹر بن جائے گا۔ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی تو بالکل صحیح کوئی نہیں۔ یہ نقص ہے متناسب نمائندگی۔ Now let me come to another system، جو اصل سسٹم ہمارا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سورج نکلتا ہے جاپان سے، نکلتا ہے نا، یہ جاپانیز امریکن ہے، یا کورین ہے، تھائی ہے، ملیشین ہے، چائنیز ہے، آگے یو کیپ اپ کمنگ ٹو دا ویسٹ، سمجھ آئی، ایرانین ہے، پھر آگے عرب امریکنز ہیں، افریقن امریکنز ہیں، یورپین امریکنز ہیں، دین لیٹن امریکنز، اور پھر کینیڈین امریکنز، اور کینیڈا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو امریکنز ہیں۔ یو نیم اے کنٹری ان دا ورلڈ اینڈ از این امریکن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مذہب اور ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس کی نسل اور ہے، اس کی زبان اور ہے، وہ فوڈ اور ہے، وہ لباس اور ہے، لیکن جب اس سے آپ پوچھو تم کون ہو، وہ کہتا ہے آئی ایم این امریکن، واٹ دا ہیل میکس ہم این امریکن۔ یہ ایک سوال ہے، میں نے بڑا سوچا اس کے اوپر کہ یہ اتنی دنیا کی ساری یہ میلٹنگ پاٹ، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک نیشن بن گیا؟ کیسے؟ اٹس دا سسٹم وچ میکس them an American، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم نے بڑے لطیفے پہلے سکھوں کے ہوا کرتے تھے، ہم نے پٹھانوں کی شروع کر دی، اینڈ دیٹس ففتھ جنریشن وار۔ یہی ففتھ جنریشن وار ہے کہ آپ کو بلوچستان الگ ہے، یہ الگ ہے، سندھ الگ ہے، یہ ان کی جو امینڈمنٹ تھی، یہ 13th امینڈمنٹ پروبیبلی، وہ جو امینڈمنٹ تھی وہ اسی لیے تو تھی کہ صوبوں کو الگ کر دو اور یہ کرو۔ یہ 1 یونٹ ہوتا تھا پہلے 71 میں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم، وہ امریکنز نے سسٹم وہ کہاں سے لیا جس کے اندر وہ ایک قوم بن گئے، ہر دنیا کا بندہ وہاں ہے، اور وہ ایک قوم ہے امریکن، اور پھر وہ ایسی قوم نہیں ہے جو دنیا کو رول کر رہی ہے۔ بھائی آپ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے یہ؟ وہ اس لیے کہ وہ سسٹم کہیں بھی یورپ میں نہیں ہے، وہ سسٹم انہوں نے روم سے نہیں لیا۔ اچھا، کہاں سے آیا وہ سسٹم؟ وہی سسٹم ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کروایا تھا عالم اسلام کو۔ وہ سسٹم ہے، گورا کالا یہ وہ سب ایک لائن میں کھڑے، اینڈ ایوری باڈی ول بی سروڈ آن دیئر ٹرن۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں کو لائن جمپ کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیوز آئی ہیں، اب پریزیڈنٹ نے میکڈونلڈس پہ کھڑا ہے، یار ہی از اے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری، اور پروبیبلی ہی از اے کینڈیڈیٹ فار دا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہے یہ وہ، لیکن وین ایور دے گو ٹو دا میکڈونلڈ دے آر ان دا لائن۔ یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جی نہیں یار میں پریزیڈنٹ ہوں، میں پہلے برگر لے لوں اور دوسرا لے لوں، نہیں، ایسا نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔
جب بھی وہ بدلے جاتے ہیں تو وائٹ ہاؤس سے وہ لے کے کیا جاتے ہیں؟ دے ٹیک اے بیگ اینڈ جسٹ واک آؤٹ. اب بائیڈن کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، جو ایکس پریزیڈنٹ جتنے پریزیڈنٹ اس کے ہیں امریکہ کے، جتنے بھی ایکس پریزیڈنٹ ہیں، وہ کیسے اپنی لیونگ ہاؤ دے آر میکنگ دیئر لیونگ. کیا وہ ارب پتی کروڑ پتی ہو گئے ہیں؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. دیٹ کنٹری پرووائڈ یو، جو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا، اف یو وانٹ ٹو میک اے فارچون دین دا کنٹری، آئی مین پاکستان میرا ملک ہے. میرے مطلب یہ کہ جیسے بھی تھا میں آتا ہوں یہ وہ، تو جب پاکستان میں آ جاؤں تو میں ایسے سمجھتا ہوں یار میں آئی ایم ان مدر لینڈ. اچھا سکون آ جاتا ہے بندے کو. لیکن اف یو ہیو ٹو لیو aside from president then the America is the best country for you دنیا کے اندر. میں آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظام ایسا ہے. اب آپ کے ہاں دیکھیں انہوں نے جو آپ کو سسٹم دیا تھا، جب ہمیں ملک ملا ہے، ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ سارا کبھی آپ لوگوں کو ایجوکیشن سسٹم میں یہ پڑھایا گیا کہ آج 900 سال 1100 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی؟ ہمارا جوڈیشل سسٹم کیا تھا؟ کیا تھا ہمارا جوڈیشل سسٹم؟ آج 100 سال سے زیادہ حکومت مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ میں رہی. قطب الدین ایبک سے لے کے دا لاسٹ ایمپرر، مغل ایمپرر تک آپ یہ دیکھیں، اٹ واز دا قاضی کورٹ اینڈ لا آف قرآن. مختلف رولر، الودی آئے، سوری آئے، مختلف لوگ آتے رہے، کانکررز آتے رہے، دے یوز ٹو کانکر بٹ نو باڈی ڈیئر ٹو ٹچ اے قاضی. اب وہ یہ تھا لارڈ مکیلے کی، آپ لوگوں نے بات کی. لارڈ مکیلے کیا کہتا ہے؟ I have traveled from the, let me produce his words, I am traveled from the length to the breadth of the whole India. I didn't find a thief and I didn't find a beggar. اس کا مطلب کیا تھا؟ پورے انڈیا میں کوئی چور نہیں تھا، کوئی بیگر نہیں تھا. یار وہ کیا نظام تھا؟ کیا وہ نظام ہمارا نظام نہیں تھا؟ ہاں جی. اب میں آپ کو 1400 سال پیچھے نہیں لے کے جانا چاہتا، میں تو آپ کو 200 سال 150 سال کی بات کر رہا ہوں. 19th سینچری کی بات کر رہا ہوں نا. کیوں نہیں بڑھایا جاتا؟ کیوں ہمیں یہ لیگل سسٹم دیا گیا ہے؟ If you want a change in this country, let me tell you, it's not a متناسب نمائندگی. آپ پھر بھول رہے ہیں. You have to turn to just judicial system کو بدلیں. آج میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرتا ہوں. شاہ صاحب زندہ سے مرحوم، ہم گئے رائے ونڈ. میں نے ابھی کہا رائے ونڈ، میں اس وقت رائے ونڈ ہوں. وہ رائے ونڈ ہم نے سب سے پہلے اس کو جا کے کہا کہ تو بھائی میاں، تم جو ابھی آئے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن جاؤں، تو یہ تو تم آئے ہو وعدہ کر کے آئے ہو، روضہ عطر کے اوپر کھڑے ہو کہ تم نے وعدہ کیا. وہ کانپ گیا اندر سے کہ یہ ان کو کیا پتہ، یہ تو میری دل کی بات ہے، میں نے بات کی تھی، تو ان کو کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا، شاہ صاحب نے کہا تم وعدہ کر کے آئے ہو وہاں کہ مجھے وزیر اعظم بنایا، میں نظام کو بدلوں گا. انہوں نے کہا جی ہاں میں نظام کو بدلوں گا. شاہ صاحب دعا کرے میں وزیر اعظم. شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھائے، وہ وزیر اعظم بن گیا. میں نے کہا پھر شاہ صاحب کو، میں نے کہا حجت وہ کہہ لے کہ اس پہ قائم ہو گئی، یہ نہیں کرے گا، جو ذلیل ہوگا جیل جائے گا. پھر وہ 2 سال بالکل وہ تڑپتا رہا. ایک دفعہ قمر الزمان اس کے ایک سیکٹری ہوا کرتے تھے، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار اس نے جوڈیشل سسٹم نہیں نہ بدلا، اسی جوڈیشری نے اس کو ڈسا. مرحوم ابو الحسن صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، آپ کی جماعت کے مار صاحب. اچھا میرے ساتھ ان کی اکثر ڈسکشن ہوتی تھی آن اے کپ آف کافی اینڈ ہی یوز ٹو ڈسکس دا سسٹم ود می، کیونکہ اس کو عمران خان صاحب نے ایک ڈیوٹی دی تھی نظام کرنے کی. تو میں ان کو کہتا تھا یار طریقہ انصاف آپ کا نام ہے، آپ نے جوڈیشل سسٹم کو بدلنے کے لیے کیا کیا ہے؟ میں آپ آج کو صحیح بتاؤں کیا کیا جوڈیشل سسٹم کے لیے. میں زلفی بخاری کے پاس گیا، کتنے لوگوں کی آج آپ لوگ باہر کا ووٹ تو مانگتے ہیں، اوورسیز آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، کیا اوورسیز کے لیے بیچاروں کے قبضے چھڑوائے ہیں آپ لوگوں نے؟ اور یار 3.5 سال آپ اتنا تو کر سکتے تھے کہ ان کی زمینوں جو اوورسیز لوگ ہیں جنہوں نے پلاٹ لیا آج وہ ان کے قبضے نہیں چھڑوائے. کیوں نہیں چھڑوائے؟ یہ جواب دیں نا پہلے تو. دوسری باتیں تو بات کی ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اکاؤنٹیبلٹی از اے مسٹ. یہ ٹیبل ہے نا، میں نے یہ بدلنا ہے، اس کو میں بدلنا چاہتا ہوں. آئی نیڈ ٹو ہیو اے ٹیبل رائٹ دیئر کہ میں اس کو اٹھا کے دوسرا ٹیبل لگا دوں.
unless I have a table I need not to pay. اس کو میں چھیڑوں بھی نہ. میرے پاس ٹیبل ہونا چاہیے, میرے پاس ایک نظام ہونا چاہیے. وہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے بچے میں ناسا میں گیا, اور آپ کو پتہ ہے جب مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے ناموں سے آپ پہچان لیتے کہ یار مسلمان پاکستانی ہیں, تو اٹس اے لانگ لسٹ ان ناسا جو پاکستانی جو کام کر رہے ہیں. سرن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں اٹس رائٹ ان بٹوین سوئٹزرلینڈ اینڈ فرانس, بارڈر کے درمیان میں. دنیا کی ساری ایجادات وہاں سے آتی ہیں. ہاں جی, آپ لوگوں کو پتا ہو, اس کے اندر ایک ایوینیو ہے باقاعدہ, اٹس آل انڈر گراؤنڈ, اینڈ اس میں ایک ایوینیو ہے جس کا نام ہے کیا, ہمارے نوبل پرائز ونر جو تھے عبدالسلام, ان کا نام ہے. اچھا, اب وہاں پہ وہ سارے پاکستانی بچے ہمارے سائنٹسٹ ٹاپ پہ ہیں دنیا میں. مستفید کون ہو رہا ہے؟ وہ لوگ بنا کے ایجادات دے رہے ہیں. اسرائیل ول ہائر یو. آپ جہاں چلے جائیں, کبھی بھی جو بندہ باہر رہا ہے نا, اس سے پوچھیں کہ اسرائیلی سب سے زیادہ پاکستانی کو پریفر کیوں کرتا ہے یہودی ہائر کرتے؟ اس لیے کہ دے آر ہارڈ ورکنگ اینڈ دے آر ویری آنےسٹ. ہمارے ہاں جو کرپشن ہے, جو دودھ نہیں ملتا خالص یا یہ چیزیں نہیں مل, اٹس آل دس بیوروکریسی. دیر از نو بیوروکریسی. اتنا بڑا امریکہ, وہاں بیوروکریسی کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو تھوڑی سی جھلک بتا دوں کہ نظام ہے کیا اور اس کو ہونا کیا چاہیے, کرنا کیسے چاہیے. آپ ذرا سوچ لیں کہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جس کا نام ہے تھامسٹن, امریکہ کے اندر. اچھا, اب وہ اس کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بائبل بیلٹ جو ہے نیچے, وہ چرچ جو ہے اس کی کراس انہوں نے اتار دیا ہوا ہے, اور کراس اتار کے اس کو ایک انہوں نے ٹاؤن کاؤنسل بنا دیا. اب ٹاؤن کاؤنسل میں وہ جو ٹاؤن کے بندے جیسے ہم بیٹھے ہیں, دس از اے جھنگ کاؤنسل. آپ دیکھ رہے ہیں, دس از اے ٹاؤن آف جھنگ, اینڈ دس از اے کاؤنسل سٹنگ رائٹ دیئر, اینڈ یو ہیو اے چیئر پرسن. کوئی عورت ہو یا مرد ہو, ایک چیئر پرسن ہے. اب among you, if you are a retired or you are a fit enough, بات سمجھ رہے ہیں آپ, تو آپ اپنی کاؤنسل جو ہے ایک بندے کو مقرر کرے گی کہ یو آر اے شیرف آف دا ٹاؤن. شیرف آف دا ٹاؤن از اے ڈی پی او. وہ باہر سے نہیں آتا کہیں سے. اچھا, شیرف آف دا ٹاؤن ہائر کس کو کرے گا؟ اپنے بچوں کو. ہے میرا گھر ہے نا, میرے گھر کی حفاظت سب کچھ زیادہ میرا بیٹا کرے گا. چوکیدار تو بھی پہلے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پھر چوکیدار کرے گا اگر وہ اس علاقے کا ہے. تو مینو تسی یہ دسو, why are we being ruled by this DPO? I don't know where he is from. I don't even know him. Why the DC come here? یہ تو انگریز کا تھا یار. انگریز ڈی سی ہوتا سی, انگریز ایس ایس پی ہوتا سی, ایس پی ہوتا سی. مطلب انگریز چلا گیا, گورے کا نظام وہ تمہیں دے گیا, تو اس نظام نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا. تم بلوچی ہو, تم سندھی ہو, تم یہ ہو, لیکن اپنے اس کے پاس کون سا نظام ہے جو ایک قوم ہے, ایک قوم ہے. اب وہ نظام آپ کا کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا لوکل گورنمنٹ سے. میں آپ کو یہ بتاؤں, لوکل گورنمنٹ سے ود اے لٹل بٹ آف چینج. آپ اسی لوکل گورنمنٹ کے نظام کو آپ یہ اس کو انسسٹ کریں, آپ ہر لوگوں کو موقع ملے گا. اور میرا جہاں تک خیال ہے, بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, آئی ہیو گیون اے ڈیپ تھاٹ ٹو دس, کہ اگر ہمارا ڈیکلیریٹری ووٹ ہو جائے تو بیلٹ پیپر سے بھی جوڑ. ووٹ ہے کس لیے؟ ووٹ ایک رائے ہے, ایسا ہی ہے نا جی, ایک رائے ہے. اگر ہم ایک لسٹ دے دیتے ہیں گاؤں کی, میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سینیریو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک لسٹ دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ, گاؤں کی پوری اس کا وہ نادرا کی ایک لسٹ دے دیتے ہیں. 2-3 بندے آ جائیں الیکشن کمیشن کے, وہ بیٹھ جائیں, کیمرہ بھی لگا ہو, یہ وہ کمرے کے اندر باری باری لوگوں کو بلاتے جائیں اور ان سے رائے لیتے جائیں. اس کی وجہ سے وہ ڈیکلیریٹری عام پبلک میں نہیں دے گا, زمیندار کے سامنے اور اس کے سامنے, اور اس سے یہی سوال کہ یار کیڑا آدمی تھوڑے سے تسی تیرے نال کوئی نیوی اونچی ہوئے, تمہیں کس سے انصاف کی توقع ہے؟ وہ دے دے گا, 1-2-3 نام دے دے گا. یو جسٹ کیپ آن رائٹنگ. بائی دا اینڈ آف دا ڈے یو ول ہیو اے ولیج کاؤنسل. یہ میں نے ابو الحسن صاحب کو کہا تھا, یو ول ہیو اے ولیج کاؤنسل. وہ ولیج کاؤنسل جو بن جائے گی, وہاں کوئی کینڈیڈیٹ ہے, اٹس این الیکشن وداؤٹ کینڈیڈیٹ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے ہے. آپ گھر بیٹھے رہیں گے, اقتدار اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. اچھا, وہ جو کاؤنسل ہوگی وہاں کی ولیج کی, اسی کا ایک سربراہ ہو جائے گا. وہ جو سربراہ ہوئے گا وہ آئندہ 5 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر واٹس ایور یو
اس طرح جیسے جامعہ مسجد ہوتی ہے، یہ نظام اسلام کا ہے، سامنے بیٹھے ہیں، یہ اسلام کا نظام ہے. یہ جو اجتماعی صلاۃ ہے اس کا یہی مطلب ہے. یہ اس کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے. اگر آپ اسلامی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس اے سسٹم. میں اس کو یہی تھوڑا اچھا، نہ تو وہاں بیوروکریسی ہے نہ کچھ ہے. دا پیپل آر رولڈ بائی دیم سیلف. اٹس اے گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل. یہ جہاں ڈیفینیشن فٹ آتی ہے، ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں. وہ تو کتنے قوانین پاس ہو گئے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں. سینٹ ساری خالی پئی. دیر از ناٹ کتنے بندے، 2-4 بندے سارے سینٹ کے اندر بل پاس کیتی جا رہے ہیں اسمبلی سے. یہ بل ایسے پاس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. امریکہ سے الیکشن ہوتے ہیں، اٹس ناٹ اونلی دا الیکشن سب. وہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ایک خانہ ہوتا ہے باقاعدہ، جس کے اندر آپ کی رائے لی. مختلف ایشوز ہوتے ہیں، علاقوں کے ایشوز ہوتے ہیں، یا ان کے اوپر لوگوں کی رائے لے لیتے ہیں. وہ پڑھی لکھی سوسائٹی ہے، خیر وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کا وہ. اچھا یہاں تو یہ ہو جائے گا کہ یہ جو مشینز لانا چاہتے تھے عمران خان صاحب، اب عمران خان صاحب انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھو جی ہی ہیز اے کیرزمیٹک پرسنالٹی، میں مانتا ہوں، لیکن اسی لیے لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. اٹس کرزما آف عمران. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جاتے ہیں. اینڈ ہی از آنےسٹ. موسٹ آف دا پیپل آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی، بٹ آئی بلیو ہی از آنےسٹ. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کہیں جی میں تو آنےسٹ ہوں بڑا، لیکن میرے نال آٹھ گواڈ ایس کچھ بھی چور ہے، ادھر بھی چور ہے، اگاں بھی چور ہے، پچھا بھی چور ہے. ہاؤ کم از دیٹ؟ دین ہاؤ کم آئی ایم این آنےسٹ مین؟ If I'm carrying all those people with me, then how come I'm honest? میں تو اسے زلفی بخاری نو ایک باری ملن گیا تو میری ملاقات جیڑی سی، I had a very bitter experience. میں تو honestly دستا پیا. The why was the بزدار here? I mean ساڈے کول کوئی ڈکی چھپی گل ہے یار. I mean it's a criticism. میری گل سنو نا، you have to face this. This is a hard fact. بزدار پیسے لے کے تے ڈی سی لاندا سی تو کردا سی. Is it true or wrong? یہ غلط گل ہے، صحیح گل ہے نا. اچھا لیکن اشیر بار کے دی سی کو دی سی تے سارے ہی رسپانسبل ہیں. لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں، ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا اور سب سے پہلے وکلاء نو اگے لڑنا پائے گا. اور وکلاء دے وچ موسٹ کریڈیبل پرسنالٹی صرف جوڈیشل سسٹم کو بدلنے کے لیے. بدلو اس جوڈیشل سسٹم نو. کون ہوتے ہیں یہ جج اتنی تنخواہیں لینے والے؟ اور پھر طریق. امریکہ کا میں آپ کو تھوڑا سا جوڈیشل سسٹم بتا دوں. اف آئی ایم ناٹ ٹیکنگ یور ٹائم، اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو میں بند کر دوں. امریکہ دے وچ تاریخ لگ جاندی ہے. سخی صاحب اگر تہاڈا میرا کیس ہے، لیٹ سے تسی وکیل کیتا وہ کیتا، پہلی دفعہ تو باہر جان گے اور کنونس کرن گے تہاڈا وکیل تانوں اور میرا مینوں. کیوں کہ لیٹس ناٹ گو ٹو دا کورٹ. کیوں کہ نو باڈی کین واک آؤٹ آف دا کورٹ انپنشڈ. یہ میں آپ کو بتاؤں. وہاں ایک دفعہ آپ عدالت میں چلے گئے اور وکیل ڈائریاں لے کے جاتے ہیں وہاں. اچھا وہ پھر دیکھتے ہیں دونوں، اچھا بھی تمہاری کون سا ڈیٹ تمہیں سوٹ کرتی ہے، وہ ڈیٹ آ گئی. اس ڈیٹ پہ وکیل چاہے جو مرضی ہو جائے، مر گیا تو وہ کوئی دعا چیمبر کا بندہ پیش ہوئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کیس ان اٹینڈڈ ہو ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں. وکیل کو پیش ہونا، تاریخ نہیں پہنی، جوری آ جائے گی، جوری بیٹھی ہوئے گی سامنے، جج ایک سائڈ سے بیٹھا ہوتا ہے جو میں تھوڑا ریڈر ہے. اب جوری، یہ مجھے سارا اس لیے پتہ چل گیا کہ میں آئی واز اپوائنٹڈ 2 times ایز اے جورر. ایک دفعہ کاؤنٹی کورٹ میں، ایک دفعہ اسٹیٹ کورٹ میں. اینڈ آئی گاٹ اے پروف فار دیٹ. اگر آپ کوئی دیکھنا چاہے تو میرے پاس سرٹیفکیٹ. اچھا بات یہ ہے کہ وہ سارا کیس الگ سے لے کے یہ تک جوری کو ایکسپلین کرتا ہے، بلیک بورڈ یہ وہ سارا اس کو، اور ہر ایک چیز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. کوئی کھنگورا مارے ہو بھی ریکارڈنگ ہو جاتی. اچھا اب وہ یو ہیو ٹو اپیئر بفور دا کورٹ the same day with all the evidence, documentary and oral. ساری witnesses لے کے اور دونوں پارٹیاں لے کے. بات سمجھ آئی؟ 2 دن نہیں تو 8-3 دن میں کیس کا فیصلہ ہو جاتا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ دوسرا کیس لگ گیا اس عدالت میں پھر اور کوئی کیس نہیں لگتا. یہ کوئی بیک لاک نہیں، کوئی تاریخ کا کوئی رواج ہی نہیں، کوئی دستور ہی نہیں تاریخ کا کہ جی تاریخ پہ گئی. یہ کیا تماشا ہے؟ وہ تو جورر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور جورر ہائر وہ تنخواہ دیتے ہیں باقاعدہ، جتنے دن کے لیے وہ جوری ڈیوٹی آپ دیتے ہیں اتنی دن کا وہ آپ کو چیک دے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے نہیں، آپ ان کو دیکھیں وہ جوری ہے کیا؟ جوری وہی ہے جو جرگا ہے، جوری وہی ہے جو پنچایت ہے. تو آپ کو یو نیڈ ٹو چینج دا جوڈیشل سسٹم. اگر جوڈیشلی لے جائے گی، آپ
آپ میری بات آپ لوگوں سے پہلی دفعہ ہو رہی ہے، لیکن اف یو میٹ لائک پیپل ہمایوں بروانا یا کچھ ہے جڑے میرے قریبی دوست ہی، میں ان کو کب سے کہتا تھا اس ملک نو تباہ کرنے والی جوڈیشری، اور ایک دن جوڈیشری اس کو تباہ کرے گی۔ یہی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن 22 گریڈ کا افسر ہے آپ کا آرمی چیف، ہے نا جی؟ ہاں جی، کیا سپریم کورٹ کا جج اس کو نہیں بلا سکتا؟ اگر اس کے خلاف کوئی ایلیگیشنز ہیں یا جو کچھ ہے، وائی ڈونٹ کال ہم، کال آؤ نا عدالت میں آ کے پیش ہو، ایکسپلین یور پوزیشن، کیوں نہیں کرے؟ اس لیے کہ جج آپ خود نہیں، ان کی خود کی، اب میں کیا کہوں، کوئی ویڈیوز ہیں یا کیا ہیں، واٹ ایور، ان کی کمزوریاں، ان کی اپنی کمزوریاں، اور جج اور کوئی آدمی جج نہیں بن سکتا۔ اٹس ناٹ اونلی یور کوالیفیکیشن، اٹ نیڈ ٹو بی یور کریڈیبلٹی۔ آپ دیکھو نا جی، کسی بندے نو چیک کرنا، میرے سے کسی نے پوچھ لیا عمران خان اور سراج الحق کے بارے میں کہ کچہری کسے میرے سے سوال کر دوں، میں آخیا یار بندے تو دونوں چنگے نے، لیکن کسوٹی تے اگر رگڑیا جاوے نا، میری گل سنو، تو وہ کسوٹی ساڈے کول تقوی ہے، کہ سراج الحق دے تقوی نہیں کوئی اپڑدا۔ میں سراج الحق نو بڑی اچھی طرح جاننا اور ذاتی طور پہ جاننا۔ ہاں جی، میرا خیال میں میرا بڑا ٹائم لے لیا آپ کا، لیکن میں دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ تہ دل سے بڑا مشکور ہوں۔ آپ آئے، آپ نے یہ محفل سجائی، اور سوچ بچار کے لیے یہ جو ہے، یہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، ہمیں ملنا بھی پڑے گا، کرنا بھی پڑے گا، اور ایک ایسی تحریک اٹھے ٹو چینج، فرسٹ آف آل ٹو چینج دا، یہ نہیں ہوگا تھرو پیس میل، نہیں ہوگا۔ ابھی کسی نے کہا تھا کہ اٹ تھرو ریولوشن، آپ کو ایک دم سے یہ بدلنا پڑے گا، یہ بیوروکریسی بدلنی پڑے گی۔ اگر آپ لوکل گورنمنٹ پہ آ جاتے ہیں، آپ کے سارے اختیارات ادھر آ جاتے ہیں، آپ کے گاؤں کی جو کاؤنسل ہے اس کے نیچے تھانے دار اور یہ سارے آ جاتے ہیں، تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی تو ضرورت کوئی نہیں نا۔ یہ تو اب بھی دیکھیں نا، میرا پنڈ ہے گھوڑیال ہے، اور ہے تھانہ قادر پور، اتنے کسی نے بغیر پیسے تو کوئی جاندہ ہی نہیں۔ ہاں جی، اتنے کسی آؤ بکوا ہو گیا یہ وہ 3 دن 4 دن لگ جائیں گے، اتنے 1-5 والے بھی کوئی اتنے نہیں جاتا۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے، سسٹم سارا غلط ہوئے، کولیپس ہوا پیا سسٹم۔ اس سسٹم ہوں اس مردے چ جان کوئی نہیں، اس مردے کا ہوں ایک ہی حل ہے کہ جوڈیشل سسٹم نو بدلو، میری بات سنو، اور لوکل گورنمنٹ کو لیاؤ، لوکل گورنمنٹ تے توجہ دیو، لوکل گورنمنٹ اور الیکشن کے ایک آ گیا ہوں۔ بڑی مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ، ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بیٹے وہ آندہ نہیں ہے سر جی، ہاں چلیں آپ باقی بیٹھ جائیں اور ایک ایک ڈال کے دیتے ہیں۔